رب العالمین مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ کراچی۔ دلشاد نے کھڑکی سے منہ نکال کر دیکھا۔ صدر کے اسٹیشن پر گہما گہمی تھی۔ ریفیوجی اسپیشل کی مخلوق گاڑی سے نکل نکل کر پلیٹ فارم پر جمع ہو رہی تھی۔ سارا اسٹیشن کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ بادلوں کی طرح چھٹ گئی۔ پلیٹ فارم پر کچھ کلی، کچھ باہر جانے والے مسافر اور کچھ ٹکٹ چیک کر باقی رہ گئے۔ آن کی آن میں ریفیوجیوں کا جم غفیر بے مایا قطروں کی طرح کراچی کے محیط بے کرا میں غرق ہو گیا، جیسے سمندر کی تیز و تند لہر ساحل کے خس و خاشاک کو اپنے تموج میں بہا لے جائے، یا جیسے سورج کی کرنیں شبنم کے موتیوں کو اپنے دامن میں چھپا لیں، یا جیسے شراب کا نشہ دل کے گوشے میں لرزندہ اندیشوں کو اپنے خمار کی آغوش میں سلا دے، یا جیسے کسی گلتی ہوئی سڑتی ہوئی لاش کا تعفن گلاب اور موتیے کی شمیم کو اپنے سینے کے اندر جذب کر لے۔ منوڑا آئی لینڈ تیز تیز کمکموں کی روشنی میں جگمگ کر رہا ہے۔ کلفٹن بیچ 14ویں رات کی چاندنی میں نہایا ہوا ہے۔ سمندر کی لہریں ساحل کو چھیڑ چھیڑ کر ایک مدہوش سا رباب بجا رہی ہیں۔ لہروں کا پانی ریتلے ٹیلوں سے ٹکرا کر فضا میں نکرائی فواروں کی طرح جھلملا رہا ہے۔ ہوا میں ایک نازک سی خون کی ایک نرم سی ملائمت ہے۔ زندگی کی ایک میٹھی سی تڑپ بیچ پر مخمور سانپوں کی طرح لہرا رہی ہے۔ 4 جوان وسکی کے جام بھر کا سوڈا ملا رہے ہیں۔ ہائے ہائے دلی، ایک نے سینے پر ہاتھ مار کے آہ بھری۔ سواد رومت الکبریٰ میں دلی یاد آتی ہے۔ ہائے ری دلی، دوسرے نے واویلا کیا۔ کون جائے ذوق یہ دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ ہائے دلی، تیری خاک پاک کی کشش۔ تیسرا رانوں پر تھپڑ مار مار کے ماتم کرنے لگا۔ چوتھا جوان سنجیدہ رہا۔ وہ وسکی کا جام ہونٹوں سے چپکائے مراقبے میں گیا ہوا تھا۔ جب اس کے ساتھیوں نے ذرا زور شور سے دلی کی نوحہ خوانی شروع کی تو وہ چونکا۔ یہ تو وہی سالی کراچی رہی۔ واللہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چاوڑی بازار میں چہل پہل ہے، بی چاند جان کا بالا خانہ ہے، اور وہ ساقی مہوش اپنی ہنائی انگلیوں میں ساغر اٹھائے آ رہا ہے، لا رہا ہے، آ رہا ہے، لا رہا ہے۔ ہائے ہائے دلی، ہائے ہائے دلی، ہائے بی چاند جان، وائے بی چاند جان۔ وہ چاروں ایک فصیح و بلیغ مرثیے کی دھن میں کھو گئے اور ٹھنڈی ریت پر لوٹ لوٹ کر اپنی جنت گم کردہ کا ماتم کرنے لگے۔ کچھ دور پرے ایک مقطع و متشرح بزرگ پان چبا رہے تھے۔ ان کے آگے چند عقیدت مند 2 زانو بیٹھے تھے۔ دلی گئی، دلی والے گئے، سب کچھ گیا لیکن کچھ نہ گیا۔ پان لاؤ، بزرگ نے فرمایا۔ ان کی خدمت میں پان پیش کیا گیا۔ تمباکو تو اچھا ہے بھائی، بزرگ نے رائے دی۔ کہاں سے لائے؟ کسی نے عرض کیا 29 روپے سیر ہے، لکھنؤ سے منگوایا تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ دلی گئی۔ بزرگ نے اپنی ٹوٹی ہوئی تان کو اثر نو پکڑا۔ دلی والے گئے، کیوں؟ جانتے ہو بھلا کیوں؟ عقیدت مند سوچنے لگے کہ کیوں؟ ان کے چہروں پر کیوں کی سوالیہ علامت ٹھپا بن کر لگ گئی۔ بزرگ نے خود ہی جواب دیا، وہ لال قلعہ، وہ جامع مسجد، وہ قطب مینار، وہ قبریں جن میں بزرگوں کی خاک 2 بول دعا سننے کے لیے ترس رہی ہے، غالب کا مزار، شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کا مرقد نور، سب چلے گئے، سب ہاتھوں سے نکل گئے۔ تم کہو گے اپنے نصیب، میں کہتا ہوں اپنے اعمال، ہمارے اپنے ناگفتہ بے اعمال۔ میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ پان لاؤ۔ پان حاضر کیا گیا۔ میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔
شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رواب آخر۔ دھت تیرے کی، وسکی والی پارٹی کا ایک جوان اپنے ساتھی پر گرج رہا تھا۔ چاند جان میری تھی، وہ مجھ پر عاشق تھی، وہ تیرے منہ پر تھوکتی بھی نہ تھی۔ ہاں۔ دوسرا جوان سوڈے کی بوتلیں اور خالی گلاس جمع کر کے ایک عملی سا جواب دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان کے باقی دو ساتھی ایک دوسرے کے سر پر الٹا کھڑے ہونے کی مشق فرما رہے تھے۔ ایک پارسن لڑکی ان کی حرکات پر کہے لگا کر فضا میں ایک لذیذ سا ترنم، ایک پیارا سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس نے نہانے کا رنگین لباس پہنا ہوا تھا۔ اس بیدنگ کاسٹیوم میں اس کا شریرہ بدن قوس کی طرح تنا ہوا تھا۔ بزرگ فرما رہے تھے، پان لاؤ۔ چیف کورٹ اور اسمبلی ہال کے درمیان مہاتما گاندھی کا بت پہرے پر چوکس کھڑا ہے کہ کہیں انصاف اور سیاست ایک دوسرے کے قریب نہ آنے پائیں۔ دو سائیکل سوار ٹھہر کر اس کا جائزہ لینے لگے۔ ایک نے اس کی لاٹھی چھیننے کی کوشش کی، دوسرے نے اس کی عینک کو اڑانا چاہا۔ جب وہ دونوں اس کوشش میں ناکام ہوئے تو ایک نے اپنی رومی ٹوپی اتار کر بت کے سر پر رکھ دی اور وہ خوش خوش وہاں سے چل دیے کہ انہوں نے چپ کے اس بت کو مسلمان کر لیا۔ ایک ہندو خاندان ہجرت کر رہا تھا۔ ان کی خوشنما کوٹھی کے سامنے 4 اونٹ گاڑیاں سامان سے لدی کھڑی ہیں۔ لوہے کے ٹرنک، چمڑے کے سوٹ کیس، لکڑی کی پیٹیاں، سامان میں ایک طوطے کا پنجرا بھی ہے۔ طوطا مٹر کی پھلیاں کھا رہا ہے۔ جب کوئی اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ نیم باز آنکھوں سے اس کی طرف یوں دیکھتا ہے گویا کہہ رہا ہو کہ لو سالو، میں بھی چلا، اب میں دیکھوں گا تم اپنا پاکستان کیسے بناتے ہو۔ کسربا ہوٹل کی رقص گاہ میں آرکیسٹرا بج رہا ہے۔ ہوٹل کے مینیجر نے اسٹیج پر آ کے اعلان کیا کہ آج رات کی نصف آمدنی قائد اعظم ریلیف فنڈ میں دی جائے گی۔ لوگوں نے گرم جوشی سے تالیاں بجائیں۔ میرا جی کراچی سے اکتا گیا ہے، ایک دیدہ زیب بیگم نے شیری کا گلاس لبے لالین سے لگا کر کہا۔ چلو ڈیئر، کچھ روز کے لیے بمبے گھوم آئیں۔ اس کا ساتھی شیمپین پی رہا تھا۔ اب تو بمبئی بھی مرحوم ہو گئی بیگم۔ سالی کانگریس اس پیرس صغرا کو راہب خانہ بنانے پر تلی ہوئی ہے، نہ وسکی، نہ شیری، نہ جن، نہ شیمپین۔ اب سنتا ہوں کہ ریس پر بھی بندش لگانے کی سازش ہو رہی ہے۔ ارے ہاں، بیگم کو ایک یاد آیا، ابھی اگلے روز پروفیسر گھنشام کا خط آیا تھا۔ پروہیبشن کے ہاتھوں بیچارہ مجبور ہو گیا ہے۔ ایک کیس وسکی منگوائی ہے، کسی طرح بھجوا دو ڈیئر۔ ایک غیر ملکی سفیر کا سیکریٹری دوسرے غیر ملکی سفیر کے سیکریٹری سے سرگوشی کر رہا تھا۔ مجھے کراچی میں 2 چیزیں بہت پسند ہیں۔ مجھے 3، دوسرے نے کہا، پارسی لڑکیاں اور مسلمان عورتوں کے برقعے۔ مجھے برقعے والیاں بھی پسند ہیں۔ واللہ بڑے کور مذاق ہو، ان مدکوک عورتوں کو کون چاہے گا بھلا؟ انہیں میں چاہتا ہوں، یسوع مسیح کی قسم، مجھے یہ بیمار حسن پسند ہے۔ پیلے پیلے گالوں میں نیلی نیلی رگوں کی لکیریں، اس پر غازے کا غبار، خزاں کے موسم میں گلاب کی پتیاں۔ ہائے، میں نے ایسا حسین امتزاج کہیں نہیں دیکھا۔ بوائے، 2 سوڈا 2 وسکی، ایک ہی بات ہے، تم پلاؤ یا میں پلاؤں۔ ہمارے دونوں ملکوں کا بلند نسب العین مشترک ہے۔ ہم اس اشتراک کو مستقل بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، تمہاری صحت کے لیے۔ ایک مسلمان ایڈیٹر لیمن سکویش سے جی بہلا رہا تھا۔ موقع پا کر وہ شراب اور کپڑے کے ایک بڑے تاجر کو گھیر کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سنا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کراچی اور لاہور میں ولایتی شراب کی کھپت پہلے سے تگنی ہو گئی ہے۔ ایڈیٹر نے اپنے ایڈیٹوریل کے لیے مواد اکٹھا کرنا شروع کیا۔ غلط، تاجر نے گرم جوشی سے تردید کی۔ بالکل غلط، آپ بھی کیا عجیب افواہیں لے اڑتے ہیں۔ تگنی تو کیا، اگر دگنی بھی ہو جائے تو غنیمت ہے۔ افسوس، ایڈیٹر نے اصرار کیا، کیا یہ امر اس نئی اسلامی حکومت کے لیے شرمناک نہیں؟ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا اور مسلم ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے۔ تاجر نے ایڈیٹر صاحب کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ امر اس سب سے بڑے مسلم ملک کے لیے شرمناک نہیں؟ ایڈیٹر صاحب برابر مصر تھے۔ قبلہ، تاجر نے وسکی کا لمبا سا گھونٹ بھر کر کہا،
آپ ریاست بنا رہے ہیں، مسجد نہیں۔ وہ کالے کالے برقعے دوسرے غیر ملکی سفیر کا سیکریٹری پہلے غیر ملکی سفیر کے سیکریٹری سے کہہ رہا تھا۔ سرخ و سبز ریشم کے سرسراتے ہوئے نقاب، برقعوں کی اوٹ میں جھانکتے ہوئے گول گول پیلے پیلے لال لال چہرے، سڈول باہیں، ریشم کی تہوں سے جھلکتے ہوئے مخروطی ہاتھ۔ کنواری مریم کی عصمت کی قسم، میں نے ایسے برق پارے کہیں نہیں دیکھے۔ جب میں انہیں الفنسٹن سٹریٹ کی دکانوں پر بجلیاں گراتے دیکھتا ہوں یا گاندھی گارڈن کے سبزے پر اٹکیلیاں کرتے ہوئے پاتا ہوں تو میرا جی بے اختیار چاہتا ہے کہ میں ان کے قدموں میں گر جاؤں اور ان کے نازک اور سبک پاؤں مجھے اپنی ٹھوکروں سے رونتے چلے جائیں۔ بوائے 2 پیگ وسکی اور سوڈا، پہلے نے آواز دی، اس بار میری طرف سے۔ بوائے 2 سوڈا 2 وسکی، دوسرے نے کہا۔ ایک ہی بات ہے، تم پلاؤ یا میں پلاؤں، ہمارے بہادر ملکوں کا نسب العین ایک ہی ہے، ہم پاکستان کے خانہ بدوش مہاجرین کی یکساں مدد کریں گے۔ یہ دونی کھوٹی ہے جی، بس کے کنڈکٹر نے کرختگی سے کہا، اسے بدل دو۔ یہ دونی میں نے نہیں بنائی، پنجابی پیسنجر نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ میں یہ دونی کوئی دلی یا لکھنؤ سے نہیں لایا، میں تمہیں ہرگز دوسری دونی نہ دوں گا۔ کنڈکٹر نے بس روک دی، جب تک تم مجھے دوسری دونی نہ دو گے یہ بس آگے نہیں جائے گی۔ کچھ پنجابیوں نے کنڈکٹر کو چند فصیح و بلیغ گالیاں دیں۔ سالے سندھی، مفت کا پاکستان مل گیا سالوں کو، ہم بھی 2 دن میں مزاج ٹھکانے لگا دیں گے، ہاں۔ کنڈکٹر اور ڈرائیور باہر نکل کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ سالے پنجابی، پٹ پٹا کر یہاں آئے تو سالوں کا دماغ ہی نہیں ملتا، سر پر ہی چڑھے آتے ہیں، سور کے بچے، جیسے ان کی ماں کے خصم کا گھر ہے یہاں۔ ایک ہندو راہگیر یہ قصیدہ سن کر ٹھہر گیا اور داد کے طور پر اس نے کنڈکٹر اور ڈرائیور کو ایک ایک بیڑی پیش کی۔ 2 بنگالی یہ ہنگامہ دیکھ کر بس سے نیچے اتر آئے۔ لارنس روڈ کتنی دور ہے جی؟ ایک نے پوچھا۔ یہی کوئی 2 فرلانگ اور ہوگی، دوسرے نے اندازہ لگایا۔ آؤ ٹہلتے ہی چلیں۔ جب وہ دونوں بس سے ایک محفوظ فاصلے پر پہنچ گئے تو انہوں نے دونی والے حادثے پر جی کھول کر تبصرہ کیا۔ لڑنے دو سالے سندھیوں اور پنجابیوں کو، کہتے ہیں پاکستان کی زبان اردو ہوگی، چھی، گویا شرنو بنگلہ بھاشا ہماری قومی زبان ہی نہیں، چھی۔ صدر کے چوک میں ایک ایرانی ہوٹل والا ایک چھابڑی والے پر گرج رہا تھا، تم یہ گندے کیلے یہاں نہیں رکھ سکتے، میرے ہوٹل میں مکھیاں آتی ہیں، ہاں۔ ابے چل، ہوٹل کے بچے، چھابڑی والا اکڑ رہا تھا، یہ پٹڑی تیرے باوا کی ہے؟ ایرانی نژاد ہوٹل والے نے پاؤں کی ایک بھرپور ٹھوکر سے کیلوں کی چھابڑی الٹ دی۔ چھابڑی والا لپک کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر چھابڑی والے کے منہ پر زور کا تھپڑ مارا۔ سالے حرامی، کتنی بار کہا ہے یہاں بکری مت کرو، لیکن سنتے ہی نہیں، حرام زادے، چلو تھانے، چلو۔ چھابڑی والے نے گڑ گڑا کر خوشامد کی کہ دروغہ جی، میں اجمیر شریف سے آیا ہوں، میرا گھر بار سب لٹ گیا ہے، میری اندھی بہن میرے ساتھ ہے، مجھے چھوڑ دو، میں پھر یہاں چھابڑی نہیں لگاؤں گا۔ لیکن قانون قانون ہے، قانون کی نظر میں نہ اجمیری کا امتیاز ہے، نہ لاہوری کا، نہ اندھی بہن کی تمیز ہے، نہ آنکھوں والی کی۔ کانسٹیبل نے اپنا فرض منصبی بڑے احسن طور پر انجام دیا اور چھابڑی والے کو آگے لگا کر تھانے لے گیا۔ جب تھانے دار نے اندھی بہن کی تفصیل سنی تو اسے کانسٹیبل کی نالائکی پر بڑا غصہ آیا کہ کیوں نہ وہ اس کی اندھی بہن کو بھی ساتھ ہی لیتا آیا۔ 2 اور 2 4، 4 اور 3 7، 7 اور 9 کئے ہوئے؟ چیلا رام دلال نے خوشی محمد دلال سے پوچھا۔ خوشی محمد دلال چائے سے مکھی نکال کر چمچہ چھٹک رہا تھا۔ اد موئی مکھی کو فرش پر گرا کے اس نے چائے کا ایک لمبا سا گھونٹ بھرا۔ 7 اور 9 16، چیلا رام نے خود ہی حساب لگایا۔ میں نے کہا استاد، سیزن برا نہیں رہا۔ خوشی محمد دلال نے اپنا لٹکا ہوا نچلا ہونٹ سمیٹ کر چائے کا ایک اور لمبا سا گھونٹ لیا۔ سچ پوچھو دوست تو بڑا کرارا سیزن لگا تھا۔ چیلا رام کے گالوں کی کچوریاں خوشی سے پھول رہی تھیں۔ ایک سیزن میں 16 چھوکریاں، رام قسم میں نے تو ایسا دھندا ساری عمر نہیں کیا تھا۔
اطمینان قلب کے اظہار کے طور پر چیلا رام نے چاند تارے والی جناح کیپ اتار کر اپنی گنجی چندیا کو زور زور سے سہلایا۔ خوشی محمد کا لٹکا ہوا نچلا ہونٹ اور بھی لٹک گیا اور رد عمل کے طور پر اس نے چائے کا ایک طویل سا گھونٹ سڑاپ لیا۔ تم سالے قسمت کے دھنی ہو، خوشی محمد من منایا۔ چھوکری پر چھوکری اتارتے تھے، یہاں مشکل سے صرف 3 ہاتھ آئیں۔ 3 چھوکریاں؟ تھو! چیلا رام نے تنزن ریسٹورنٹ کے فرش پر بلغم کا ایک بڑا سا غلغلہ تھوک دیا۔ کالی کالی پور بنے، کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ تھو! میرے پاس بڑے انمول دانے تھے یار، گرم گرم سخت سخت پنجابنے، نازک لچکدار دلی والیاں، اور پھر پٹیالے والی جٹنی۔ ہائے ہائے، ہیرا تھی خوشی محمد، ہیرا۔ چیلا رام نے ایک کھارا بسکٹ انگلیوں کے درمیان دبا کر توڑ ڈالا۔ وہ سالہ براؤن اسے پورٹ سعید لے گیا، کہتا تھا بڑا کام دے گی وہاں۔ میں نے کہا خوشی محمد، یہ پورٹ سعید کس طرف ہے؟ ہوگی کہیں۔ خوشی محمد کا بیوپار ذرا مندہ تھا۔ چائے منگواؤ، اب تو کوئی سالی ریفیوجی ٹرین بھی نہیں آتی۔ گرم چائے کے دوسرے کپ پر وہ دونوں پھر اپنے اپنے خیالوں کی دنیا میں کھو گئے۔ چیلا رام دلال اپنے انمول دانوں کا حساب لگا رہا تھا جو اس کے ہاتھوں سے نکل کر روئے زمین کے مختلف حصوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ قاہرہ، لندن، پورٹ سعید، نہ جانے اس کے بیش قیمت تحفے کس کس شبستان کی زینت بنے ہوئے تھے۔ کسی دمکدار آرام گاہ میں اس پٹیالے والی جٹنی کا جسم بھی ریشم اور کمخاب کے گاؤ تکیے کی طرح سجا ہوا ہوگا۔ چیلا رام کے دل میں عجیب عجیب قسم کی آرزوئیں سر اٹھا رہی تھیں۔ ایک بار اس کا جی چاہا کہ وہ پر لگا کر پورٹ سعید جا پہنچے اور 570 روپے کے نوٹ سالے براؤن کے منہ پر مار کے پٹیالے کی جٹنی کو واپس لے لے اور اس کے گتھے ہوئے مخملی گاؤ تکیے ایسے جسم کو باہوں پر اٹھا کر بھاگ آئے، طوفانوں سے لڑتا ہوا، سمندر کی لہروں سے ٹکراتا ہوا، پہاڑوں کی چھاتی کو چیرتا ہوا۔ خوشی محمد دلال کی دنیا میں غم اور غصے کا دھواں چھایا ہوا تھا۔ پہلے تو یہ سالے ریفیوجی ہوائی جہازوں میں بھر بھر کے لائے جاتے تھے، ٹرینوں پر ٹرینیں لدی آتی تھیں، لیکن اب کچھ دنوں سے بازار سرد تھا۔ وہ ہر روز اخباروں میں نئی نئی خبریں پڑھتا تھا۔ دلی میں خون، کانپور میں خون، کلکتے میں خون، احمد آباد میں خون، اجمیر میں خون، لیکن اس سالے خون کے ریلے میں ایک ریفیوجی ٹرین بھی کراچی نہ پہنچتی تھی۔ خوشی محمد دلال کو اس بات کا سخت قلق تھا، پھر بھی اس نے کسی موہوم سی امید کا سہارا لے کر 6 پیسے کا خون کیا اور اخبار کی جلی سرخیوں پر للچائی ہوئی نظر دوڑائی۔ اخبار بیچنے والا چھوکرا گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، اب تو کشمیر میں بھی چھڑ گئی، جموں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون ہو گیا، اب تو۔ خوشی محمد دلال نے ہمتاً شوق ہو کر خبریں پڑھی۔ کشمیر کی جنت میں بھی دوزخ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے، زعفران کے کھیتوں پر آگ برس رہی تھی، پھولوں کے دامن میں شرر جل رہے تھے، نسیم بہار کی جگہ ڈوگروں کی تلوار چل رہی تھی، ہزاروں مر گئے تھے، ہزاروں مر رہے تھے، ہزاروں مینڈکوں کی طرح چھپ چھپ کر، چوہوں کی طرح رینگ رینگ کر اس آتش کدائے جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خوشی محمد نے چیلا رام کی ران پر زور سے ہاتھ مارا، اب تو کشمیر میں بھی لگ گئی میرے یار۔ میں نے کہا، چیلا رام ذرا سن تو۔ چیلا رام پورٹ سعید کے تصور میں مگن تھا۔ پھر تو سیب مہنگے ہو جائیں گے، اس نے بے توجہی سے پوچھا، لیکن خوشی محمد میں شاعری کی روح حلول کر آئی تھی۔ اس نے چٹخارے لے لے کر کشمیر کی نازک بدن سیم تن عورتوں کا ذکر سنایا، خوبصورت رنگین کلغدار عورتیں جن کے گالوں پر سیب ہوتے ہیں، چھاتی پر ناشپاتیاں، ہونٹوں پر انگور کا رس، آنکھوں میں ڈل کی لہروں پر رقصندہ کنول، گلے میں پہاڑی جھرنوں کا سرود، انگ انگ میں گلاب اور موتیے کی رنگت، زعفران کی بھینی بھینی مہک۔ چیلا رام دلال کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ وہ آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھا اور خوشی محمد کے لیے اس نے چائے کا تیسرا کپ بھی منگوایا۔ پھر وہ سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کشمیر کے سیزن کی امید افزا رانائیوں میں کھو گئے۔ ہوا کے تھپیڑوں سے بادباں لہرایا، موجوں میں ایک ہلکا سا تلاطم اٹھا،
کشتی ڈگمگائی اور وہ سہم کر سیٹھ قائم علی دائم علی کے پہلو سے لگ گئی۔ سیٹھ قائم علی دائم علی کی توند میں ہنسی کا جوار بھاٹا سا اٹھا اور پان کی پیک جو کچھ عرصے سے اس کے منہ میں جمع ہو رہی تھی بے اختیار بدرو کے گندے پانی کی طرح بہہ نکلی۔ بوڑھا ملاح بیڑی سلگا کر مسکرایا۔ کشمیر سے آئی ہے سیٹھ، اندھی ہے بیچاری، ابھی ڈرتی ہے۔ بولو کس طرف چلوں، پیرس یا وینس؟ سیٹھ قائم علی دائم علی کا ایک دفتر پیرس میں بھی تھا۔ یوں بھی اس نے پیرس کے متعلق بڑی دل آویز باتیں سن رکھی تھیں، لیکن اس وقت وہ اس چھوٹی سی ڈگمگاتی ہوئی کشتی میں اتنے لمبے سفر پر جانے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ چنانچہ جب ملاح نے اسے پیرس یا وینس چلنے کی دعوت دی تو وہ بوکھلا گیا۔ چالاک ملاح اس کی بوکھلاہٹ پر مسکرایا۔ گھبراؤ نہیں سیٹھ، دور نہیں لے جاؤں گا۔ کیا جگہ ہے پیرس بھی، دیکھو گے تو مر جاؤ گے۔ کماڑی کی بندرگاہ میں خاصی چہل پہل تھی۔ اتوار کی چھٹی منانے والے ہجوم ادھر ادھر گھوم رہے تھے، کوئی منوڑا جا رہا تھا، کوئی سینٹ پٹ آئی لینڈ، اور ایک جہاز بمبئی جانے کے لیے لنگر اٹھا رہا تھا۔ جہاز کے ڈیک پر سینکڑوں رنگین ساڑیاں پھڑ پھڑا رہی تھیں۔ لوگ دوربینیں آنکھوں سے لگائے کراچی کی آخری جھلک دیکھ رہے تھے۔ جب جہاز روانہ ہوا تو کچھ لوگوں نے اپنے سروں سے جناح ٹوپیاں اتار کر سمندر میں پٹک دیں اور ہوا میں گھونسے لہرا کر جے ہند کا نعرہ لگایا۔ کشمیر کی اندھی دوشیزہ سیٹھ قائم علی دائم علی کے پہلو سے لگی ایک گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب لہروں کے تلاطم پر کشتی کا سینہ ڈگمگاتا تو اسے اپنا ہلکا پھلکا شکارا یاد آتا جو اسی طرح ڈل اور وولر کی نازک لہروں پر تھرتھرایا کرتا تھا۔ پہلے دن جب اس نے سمندر کا چلو بھر پانی پیا تو اسے قے آ گئی۔ اف، کتنا کڑوا پانی تھا! ڈل کا پانی تو تازہ دودھ کی طرح میٹھا تھا، اور چشمہ شاہی کا پانی، ہائے جیسے دودھ اور مکھن اور شہد کو برف میں لگا کر پیا جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک بار پھر اس کڑوی جھیل کو بھی دیکھے کہ اس کا پانی کالا ہے یا سرخ، نیلا ہے یا سبز، لیکن ہائے اس کی آنکھیں! ایک دن تھا کہ اس کی غلافی آنکھوں میں جھیل وولر کی لطیف نیلاہٹ اور کچے باداموں کی نازک راحت ہوا کرتی تھی، لیکن اب ان کی جگہ گہرے گہرے زخم تھے، جیسے دو اندھے اور تاریک کنویں کسی دور دراز ویرانے میں کھوئے پڑے ہوں۔ اب وہ اندھی تھی، بے بصر تھی۔ ایک بہادر ڈوگر نے اپنی سنگین سے اس کی آنکھوں میں بسے ہوئے طلسمی رنگ محل مسمار کر دیے تھے۔ ساحل کے ہنگامے سے دور ایک کالے رنگ کا جہاز سمندر میں تنہا کھڑا تھا۔ اس پر سرخ رنگ کے جلی حروف میں لکھا تھا کہ اس میں بارود ہے۔ جب اس کی کشتی پاس سے گزری تو سیٹھ قائم علی دائم علی نے جلدی سے لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا، مان اسے ڈر لگا کہ کہیں یہ بارود بھگ سے اڑ نہ جائے۔ جب کشتی ذرا دور نکل گئی تو سیٹھ قائم علی دائم علی نے پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی توند پر رکھ لیے۔ کشتی ایک چھوٹے سے جزیرے سے جا لگی۔ جزیرے میں چند ماہی گیروں کی جھونپڑیاں تھیں۔ ملاح نے بتایا کہ اس عشرت کدے کا نام پیرس ہے۔ آس پاس اور بھی چند جزیرے تھے، ان کے ساحلوں پر بھی اکا دکا کشتیاں کھڑی تھیں، کہیں وینس تھا، کہیں نیپلز تھا، کہیں روم۔ ملاح نے بادبان کھول کر کشتی پر ایک سائبان سا تن دیا، پھر اس نے سیٹھ قائم علی دائم علی کو آنکھ ماری۔ لو سیٹھ، میں تو مچھلیاں پکڑنے چلا، تم مزے سے کشمیر کی بہاریں لوٹو۔ عیدگاہ کے میدان میں ایک مینا بازار لگا ہوا ہے، یہاں ہر روز عید ہے، ہر شب برات۔ ٹاٹ کی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں ننھے ننھے چراغ ٹمٹما رہے ہیں۔ گوشت، روٹی، سلے ہوئے کپڑے، پرانے بوٹ، تازے پھل، لوہے کی میخیں، لکڑی کے صندوق، چمڑے کی کرسیاں، تیل، اچار، صابن۔ بے گھر اور بے در مہاجر سہارے کی ہر ممکن لڑی تھام کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عجیب قسم کا اطمینان، ایک عجیب قسم کی ابدیت اس ماحول پر جاری و ساری ہے، جسے دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ زندگی کا یہ بھٹکا ہوا کارواں آخر اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا ہے۔ ایک جھونپڑی میں چادر تان کر دو حصے کیے ہوئے ہیں۔ سامنے کی طرف دلشاد پکوڑیاں تل رہی ہے، پچھلی طرف زبیدہ دہی بڑے لگائے بیٹھی ہے۔ ایک لمبا تڑنگا پٹھان پکوڑیوں کے سامنے پھسکڑ مارے بیٹھا ہے۔ گرم گرم پکوڑیاں ہیں، خان کھا لو، بولو کتنے کی دوں؟ نرم ہے خوب، گرم ہے؟ پٹھان نے آنکھ ماری۔ ہاں خان، نرم ہے خوب، گرم ہے۔ دلشاد کڑچھی منہ کے سامنے کر کے مسکرائی۔ دلشاد کی مسکراہٹ میں بھی عجیب جادو تھا۔
اس کی ایک مسکراہٹ پر نثار ہو کر رحیم خان نے قسم کھا لی تھی کہ اگر سورج یا چاند یا تارے بھی اسے اٹھا لے جائیں تو وہ ارض و سما کی وسعتیں پھاند کر اسے چھین لائے گا۔ پٹھان نے ہونٹوں پر زبان پھیری، خو 1 روپیہ، نہیں خان، خو 5 روپیہ، ہٹ خو 2.5 روپیہ، خو 5۔ پٹھان نے اپنی جیب کے پیسے گنے، اس کے پاس 3 روپے 4 آنے تھے۔ اس نے 1.25 روپے کا ادھار کرنا چاہا، لیکن دلشاد نے اسے مجبور کر دیا کہ خان، قرض محبت کی کینچی ہے، تم پیسے پورے کر لاؤ، میں تمہیں جھٹ پٹ نرم نرم گرم گرم پکوڑیاں اتار دوں گی۔ پٹھان مایوس ہو کر دوسری طرف چلا گیا۔ وہاں اس نے دہی بڑوں کا سودا کیا۔ زبیدہ ابھی بچہ تھی، نادان تھی، معصوم تھی، اس لیے وہ 1.25 روپے کا ادھار مان گئی۔ زبیدہ نے دلشاد کو آواز دی، بہن ذرا اس طرف دھیان رکھنا، محمود سو رہا ہے، میں ذرا خان کے ساتھ جا کر دہی لے آؤں۔ اس طرح جب دلشاد بھی اپنی پکوڑیوں کے لیے بیسن لینے کسی گاہک کے ساتھ جاتی ہے تو وہ اپنی بچی کو زبیدہ کے سپرد کر جاتی ہے۔ دہی اور بیسن کی اس ملاوٹ پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ملت کا مستقبل پروان چڑھ رہا ہے۔ جب دلشاد کی بچی نرم نرم گرم گرم پکوڑیوں پر پل کر جوان ہوگی، جب زبیدہ کا محمود دہی بڑوں کی چاٹ پر سیانہ ہوگا، تو اسلام کی برادری میں 2 گراں قدر رکنوں کا اضافہ ہو جائے گا، ایک مضبوط بھائی، ایک خوبصورت بہن۔ جسم کی مضبوطی اور جسم کی خوبصورتی، یہی تو وہ اینٹ اور گارا ہے جس سے بہادر قومیں تعمیر ہوتی ہیں۔ جسم کی مضبوطی اور جسم کی خوبصورتی، یہی تو وہ نعمت عظمیٰ ہے جو نعمتوں والے عظمتوں والے باری تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہے۔ وہ تو بڑا ہی رحیم اور شفیق آقا ہے، وہی مشرق کا مالک ہے، وہی مغرب کا مولا ہے۔ اسی نے درختوں پر خرمے اور انار لگائے، وہی دریاؤں سے موتی اور مونگے نکالتا ہے، وہی جنت کا رحمان ہے، وہی دوزخ کا قہار ہے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟